اہم خبر یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پٹیشنز منظور کر لی ہیں۔ الیکشن کمیشن کو 31 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور الیکشن کمیشن کو 31 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو نہیں ہو پائیں گے اور اس سے متعلق یہ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی تھی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ جو بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق یہ جو کیس تھا اس کا فیصلہ سنایا ہے اور الیکشن کمیشن کو 31 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا۔ اویس یوسف زئی نے ہمیں جوائن کیا۔ اویس بتائیے آپ کے پاس ڈیٹیلز کیا ہیں؟ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات پرانے شیڈول کے مطابق 31 دسمبر کو یعنی کل ہی شیڈول کے مطابق کرائیں، اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے درخواستوں پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ 1 گھنٹے تک انہوں نے چیمبر میں اس پر جو دلائل آج ہوئے تھے اس میں تمام چیزوں کا جائزہ لیا اور یہ مختصر فیصلہ اب سے کچھ دیر قبل اوپن کورٹ میں سنایا ہے، جس کی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ عدالت نے مختصر فیصلے میں یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پرانے شیڈول کے مطابق کل 31 دسمبر کو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرائے۔ اس سے قبل دوران سماعت الیکشن کمیشن سے جب پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ فوری الیکشن کرا سکتے ہیں، تو ان کا جو آج الیکشن کمیشن حکام عدالت میں پیش ہوئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ 7 سے 10 روز درکار ہیں اگر فوری الیکشن کرانے ہوں، کیونکہ جو الیکشن کمیشن نے انتظامات کرنے ہیں، بیلٹ پیپرز پہنچانے ہیں مختلف پولنگ سٹیشنز تک، سیکیورٹی کے لیے ریکویسٹ کرنی ہے، اس کے علاوہ جو ہالز کی بکنگ ہے پولنگ جہاں پہ کرائی جانی ہے اس کے لیے پولنگ سٹیشن تیار کرنے کے لیے ہالز کی بکنگ کا بھی انتظام کرنا ہے۔ جو کام باقی ہے وہ الیکشن مٹیریل کی ترسیل کا ہے اور اس کے لیے بھی 2 دن چاہیے ہوتے ہیں، لیکن عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے اس میں کل ہی الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ جی اچھا اویس یوسف زئی، پھر کوئی آپ نے کہا کہ کم سے کم تو 7-8 دن لگیں گے، لیکن عدالت نے تو کل ہی الیکشن کرانے کا یہ فیصلہ دیا ہے، حکم دیا ہے، تو مزید کوئی آرگومنٹ دیے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو پائے گا، ایسا کچھ کہا گیا؟ دیکھیں، یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ججمنٹ کی اس کے بعد تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر الیکشن کمیشن کو کوئی گریوینس ہے اس آرڈر سے تو وہ پھر اس آرڈر کو چیلنج کریں گے، انٹرا کورٹ اپیل فائل کی جا سکتی ہے، سپریم کورٹ بھی جایا جا سکتا ہے اس آرڈر کے خلاف۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کل کا دن ہے اور وقت بہت کم ہے، یہ آرڈر چیلنج کرنے کے حساب سے بھی اب جو عدالتی عملہ ہے وہ تو چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہاں پہ اس وقت آئی سی اے فائل کرنے کے لیے بھی ایک وقت درکار ہوگا، پہلے اس آرڈر کی جو کاپی ہے اس کو اپلائی کریں گے، وہ اس کی سرٹیفائیڈ جو اٹیسٹڈ کاپی ہے وہ ملے گی، تو اس کے بعد جو یہ آرڈر ہے وہ چیلنج کرنے کا پروسیس سٹارٹ ہوگا۔ لیکن آج جو دوران سماعت چیزیں چلتی رہیں، کورٹ کا یہی ایمفیسائز تھا کہ آپ الیکشن فوری کب کرا سکتے ہیں، تو الیکشن کمیشن حکام نے یہ رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ وہ 7 سے 10 روز تک الیکشن کرا سکتے ہیں۔ عدالت کا بار بار یہ پوچھنا تھا کہ پولنگ سٹیشنز جو بنائے گئے ہیں وہ اسلام آباد کی حدود میں ہی ہوں گے، تو سب سے دور جو پولنگ سٹیشن ہے وہ کتنا دور ہے اور اس میں وہاں سامان پہنچانے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن حکام کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ صرف سامان پہنچانا ہی کافی نہیں ہے، پہلے ہالز کی بکنگ کرنی ہے، سیکیورٹی انتظامات کرنے ہیں، اس کے لیے حکومت کو لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آر اوز ہیں، جو الیکشن کا عملہ ہے ان کی ڈیوٹیز لگانی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو باقی ہیں۔ صرف بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ کا کام مکمل ہوا ہے، اس کے بعد کے جو اقدامات ہیں وہ ابھی کیے جانے باقی ہیں اور اس پروسیس کے لیے 7 سے 10 دن کا وقت درکار ہے۔ آج جب دوران سماعت عدالت نے تمام فریقین کو سنا، پٹیشنرز کو بھی اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی۔ اویس یوسف زئی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، لیکن یہ بڑی اہم خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف کیس کا فیصلہ سنایا ہے اور الیکشن کمیشن کو 31 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات کرانے کا، یعنی 31 دسمبر کا مطلب یہ ہے کہ کل بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے، حکم دیا ہے۔ اویس یوسف زئی ہمارے ساتھ ہیں۔ اویس، یہ تو حکم سامنے آ گیا ہے کہ کل بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں، لیکن آپ دوسری طرف جو صورتحال بتا رہے ہیں کہ الیکشن عملے کی ڈیوٹیز لگنا ہے ابھی، اس کے بعد کہاں پولنگ بوتھ ہوں گے، الیکشن کہاں پر ہوگا، یہ ساری چیزیں، پھر سامان کی ترسیل کا معاملہ ہے،
تو یہ کیا ہو پائے گا؟ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ بھی آپشن نہیں ہے کہ اس کے خلاف پھر وہ اپیل کوئی لے کر جائیں کہ چھٹی کا دن بھی ہے، تو کیا منظرنامہ، کیا صورتحال ہے؟ بالکل صورتحال تو کافی پیچیدہ نظر آ رہی ہے کہ کل کس طرح الیکشن ہوں گے، جبکہ آج شام تک تو یہ صورتحال تھی کہ الیکشن ملتوی کیے جا چکے ہیں، اور آج جو الیکشن کمیشن کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریری جواب جمع کرایا گیا تھا، اس میں بھی کل عدالت نے یہی ہدایت کی تھی کہ آپ جتنے انتخابات تو ملتوی کر رہے ہیں لیکن نئے انتخابات کرانے کے حوالے سے آپ نے کوئی ٹائم لائن نہیں دی، تو کوئی ٹائم لائن دیں اور حکومت کے ساتھ میٹنگ کریں۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریری طور پر ایک جواب جمع کرایا گیا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن حکام نے اٹارنی جنرل آفس میں میٹنگ کی ہے اور وزیر قانون سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، جنہوں نے ابتدائی طور پر 6 ماہ میں اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا کہا تھا۔ ہم الیکشن کمیشن کا یہ اصرار تھا کہ 120 دن کے اندر انتخابات اسلام آباد میں بلدیاتی کرا دینے چاہیے، اور 4 ماہ کے اندر بلدیاتی انتخابات کرانے پر رضامندی ظاہر ہوئی تھی۔ تو الیکشن کمیشن ایک ٹائم لائن عدالت کو یہ دینا چاہ رہا تھا کہ 4 ماہ کے اندر بلدیاتی انتخابات کرائے جا سکتے ہیں، لیکن عدالت نے دوران سماعت یہ استفسار کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کی تیاریاں مکمل تھیں اور کس حد تک آپ 31 دسمبر کو الیکشن کرانے کے لیے اپنی چیزیں مکمل کر چکے تھے۔ تو اس پر الیکشن کمیشن حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ جو ہے وہ اس کا کام مکمل ہو چکا ہے اور سامان کی ترسیل صرف باقی ہے، لیکن جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا کہ وفاقی حکومت کو سن کر دوبارہ فیصلہ کریں، کیونکہ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ جو یونین کونسلز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے اس فیصلے کو الیکشن کمیشن نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا 20 دسمبر کو یہ آرڈر جاری کیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ وہ 31 دسمبر کو ہی الیکشن کرائیں گے، لیکن اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کل عدم قرار دے دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آپ ایسا کوئی آرڈر جاری کرنے سے پہلے وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو سنیں، اور عدالتی حکم پر جب وفاقی حکومت کو سنا گیا وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، تو اس کے بعد ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا اور الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا تھا کہ وہ 31 دسمبر کو انتخابات نہیں کرا رہے، اور یہ انتخابات اب بعد میں کسی تاریخ کو کرائے جائیں گے۔ اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 125 یونین کونسلز اسلام آباد میں کر دی گئی ہیں، اور میئر ڈپٹی میئر کے انتخاب کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے قانون سازی کا عمل پارلیمنٹ میں جاری ہے، قومی اسمبلی میں بل جو ہے پاس ہو چکا ہے، سینٹ سے بھی ہو چکا ہے، اور اب صرف صدر کے دستخط باقی ہیں۔ آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے اس حوالے سے بھی عدالت کی معاونت کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر پرانے شیڈیول کے مطابق الیکشن ہوتے تو پھر اس کے بعد چیئرمین اور جو باقی منتخب ہیں لوگ انہوں نے میئر ڈپٹی میئر کا انتخاب کرنا تھا، لیکن اب میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے حوالے سے بھی قانون سازی ہو گئی ہے، قانون میں ترمیم ہو گئی ہے۔ اب جو آئندہ الیکشن ہوں گے وہ ایک تو 125 یونین کونسلز پر ہوں گے، اور اس کے علاوہ میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب بھی براہ راست کیا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ بھی آج عدالت میں موقف اختیار کیا تھا کہ اگر فوری الیکشن کرائے جاتے ہیں تو میئر ڈپٹی میئر کا انتخاب کا جو معاملہ ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، کیونکہ اس کے بعد یہ جو قانون ہے یہ نافذ العمل ہو جائے گا، یہ ایکٹ بن جائے گا، تو جو میئر ڈپٹی میئر کا انتخاب کا معاملہ ہے وہ ہو سکتا ہے 5 سال تک تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لیکن جب تمام سماعت مکمل ہوئی، اچھا اویسی جو ٹائم لائن بتا رہے ہیں اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پہلے اس بات پر قائم تھا کہ ہم 31 دسمبر کو ہی کرائیں گے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ وفاقی حکومت کو سنیں، متعلقہ حکام کو سنیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ اس بنیاد پر الیکشن کمیشن نے ملتوی کیا، پھر یونین کاؤنسلز کی بات آئی اور آج یہ فیصلہ آ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ جی بالکل اسی طرح 20 دسمبر تک سچویشن یہ تھی کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا تھا کہ ہم 31 دسمبر کو ہی الیکشن کرائیں گے، اور انہوں نے اسلام آباد میں بڑا واضح اور دو ٹوک یہ موقف چیف جسٹس کی کورٹ میں اختیار کیا تھا کہ شیڈیول کے اعلان کے بعد، یعنی انتخابی شیڈیول کے اعلان کے بعد جو یونین کونسلز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے تو اس کا اطلاق اب آئندہ انتخابات پر ہوگا، ان انتخابات پر نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو یونین کونسل کی تعداد میں اضافہ کیا گیا تھا 101 سے 125 کی گئی تھیں، وہ ابتدائی طور پر 19 دسمبر کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کی گئی تھیں، لیکن اس کے بعد پھر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی اور پارلیمنٹ سے ایکٹ بھی پاس کرایا گیا، ایک بل آیا جسے منظور کیا گیا،
اور اس حوالے سے اب جو قانون سازی کا عمل ہے وہ صرف اس حد تک باقی ہے کہ صدر نے اس پر دستخط کرنے ہیں اور صدر مملکت کے دستخط کے بعد وہ قانون بن جائے گا. وہ جو ہے قانون سازی کے بعد الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ یونین کونسل کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے تو اس حوالے سے نئی حلقہ بندیاں کرے اور حلقہ بندیوں کے بعد نیا انتخابی شیڈول جاری کرے. تو اویس یہ بھی کہے گا، ظاہر ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں بڑی دلچسپ بھی صورتحال ہے اور دیکھا جا رہا ہے ابھی آرگیومنٹس بھی سامنے آئے عدالت میں کہ بہت سی چیزیں ہیں جو کرنا ابھی باقی ہیں، پوری طرح تیاری نہیں ہوئی ہے، پھر سیکیورٹی کے معاملات بھی ہیں، پھر یہ 101 سے 125 جو یونین کاؤنسلز کر دی گئی ہیں ان میں بھی سارے معاملات دیکھنے ہیں، پھر عملہ ہے، پھر سامان کی ترسیل ہے. تو ایک بار پھر آپ سے یہی سوال کرنا چاہیں گے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اویس ہمارے ساتھ ہی رہیے آپ. کنور دلشاد صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ کل الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لیکن دوسری طرف تیاری تو بالکل بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے. کس طریقے سے الیکشن یہ ہو پائے گا؟ الیکشن کمیشن پاکستان کو جو ہے ہنگامی بنیادوں پر یہ انتخابات کروانے کے لیے اپنی پوری مشینری کو حرکت میں لے کے آئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرانا الیکشن کمیشن پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے 1000 پولنگ اسٹیشن ہیں تو 1000 پریزائڈنگ آفیسر ہیں، 13000 کا عملہ ہے، ان کو بھی طلب کرنا پڑے گا، اور ریٹرننگ آفیسر تو مقامی طور پر ہیں ان کو بھی طلب کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان فوری طور پر جو ہے وہ فل بینچ کے سامنے، ڈویژن بینچ کے سامنے اپنی اپیل دائر کر کے کچھ ٹائم لے لے، وقت حاصل کر لے کہ 15 دن کا، تو اس کے موقع پر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر انہوں نے ٹائم نہ لیا تو پھر توہین الیکشن کمیشن پہ نافذ ہو جائے گی. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن پاکستان کو ہنگامی بنیادوں پر اپنا انتظام کرنے پڑیں گے، اور ادروائز یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنی پڑے گی اس فیصلے کے بارے میں. اچھا ایک چیز بتائیے گا، یہ آپ نے کہا کہ ہنگامی بنیادوں پر obviously کام کرنے پڑیں گے، تو یہ جو ڈویژن بینچ کے سامنے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لے جانا پڑے گا معاملہ یا ان کے پاس یہ آپشن ہے، تو اب چھٹی والے دن بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ صورتحال تو بالکل ایک الگ ہی قسم کی ہے نا، یہ ریگولر صورتحال تو نہیں ہے کہ کل الیکشن کرا دیں تو اب انہیں درخواست بھی اگر دینی ہے تو آج کے آج میں ہی دینی ہوگی. نہیں، الیکشن کمیشن پاکستان کو ہنگامی بنیادوں پر آج ہی شام کے مطابق چند گھنٹوں میں ہی اپنے آنریبل چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کی روبرو پیش ہو کے اپنی بتائیں کہ ہمارے لیے اپنے انتظامی طور پر ممکن ہے تو ہمیں کچھ عرصے کے لیے وقت دیا جائے، 15 دن کا یا 10 دن کا. تو پھر چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی درخواست پر رات کو ہی فیصلہ کر دیں گے. اچھا کنور صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کرانا ہی نہیں، الیکشن صاف اور شفاف ہونا، ظاہر ہے سب کا اعتبار ہونا، پورے بھرپور انتظامات ہونا، سیکیورٹی یہ بہت ضروری ہے. جبکہ الیکشن کمیشن کے حکام عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کم سے کم یعنی اگر ہمیں وقت دیں تو 7 سے 8 دن تو ایٹ لیسٹ ہمیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود اب یہ کل انتخابات کرا دینا، اور اگر کرا دیتے ہیں انتخابات تو ان پہ سوالیہ نشان نہیں ہوگا؟ نہیں جی، 31 دسمبر کو انتخابات کرانا جو ہے یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے لیے ناممکن نظر آ رہا ہے، اور الیکشن کمیشن پاکستان کو اپنے آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے بڑی دقتیں پیش آئیں گی، رکاوٹیں پیش آئیں گی. شفاف انتخابات میں سوالیہ نشان اٹھ جائیں گے کیونکہ ہنگامی بنیادوں پر پریزائڈنگ آفیسروں کو بلانا، الیکشن کا اسٹاف کو پہنچانا یہ بہت ناممکن ہے. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے شروع میں 21 دسمبر کو جو وزارت داخلہ کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ انہوں نے مسترد کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی چونکہ ہم شیڈول جاری کر چکے ہیں اس وقت کوئی اب جو ہے اب یونین کونسل میں اضافہ انکریز نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد یہی فیصلہ جو الیکشن کمیشن پاکستان نے کیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کو جس کی بنا پہ جھگڑا پیدا ہو گیا. اب یہ حالات دونوں الیکشن کمیشن پاکستان کے سامنے ہیں، تو الیکشن کمیشن پاکستان کو چاہیے کہ اٹارنی جنرل کی خدمات حاصل کرتے ہوئے آج ہی رات کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنی ریکویسٹ کریں، استدعا کریں، اور ٹائم کو آگے بڑھانے کے لیے 15 دن کی کم سے کم مہلت کے لیے ان سے درخواست کی جا سکتی ہے. تو ممکن ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو 15 دن کی مہلت دے سکتا ہے. اچھا کنور صاحب جس اسٹیج پر اس وقت الیکشن کمیشن کھڑا ہے، تیاریوں سے متعلق میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن رہے ہیں، تو اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے کم سے کم؟ یعنی سامان کی ترسیل ہو یا بیلٹ پیپر تو چھپ چکے ہیں، پھر سیکیورٹی کے معاملات دیکھنا، کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟
ज्यादा 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 हफ्ता भी बेहतर है, 1 हफ्ता या 1 हफ्ता जो है वो मुनासिब है बिल्कुल, ताकि तमाम इंतजाम पहुंच जाए, अमला पहुंच जाए, और पोलिंग स्टेशन तो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उनको इंतजाम करना, लॉ एंड ऑर्डर को देखना, पुलिस को, रेंजर को तलब करना 1 हफ्ता लगेगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं, और वो ये कह रहे थे कि 2 ही ऑप्शन है, या तो इस पर अमल दरामद करें अहकामात पर, लेकिन साफ शफाफ होने पर फिर सवालिया निशान लगेगा। दूसरा ये है कि वो अटॉर्नी जनरल के जरिए एक बार फिर अदालत से रब्ता करें और कुछ वक्त मांग लें।